وقال تعالی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الانبیاء سرتاج الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے۔ انتہائی محترم مکرم موقر دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، 14 اگست 2020 آج پاکستان کے وجود کا اعلان ہوئے اور اسے معرض وجود میں آئے 73 سال مکمل ہوئے ہیں۔ 14 اگست 1947 جب یہ اعلان کیا گیا، اس دن بھی جمعہ تھا، اور اس 2020 میں جو اگست آیا ہے، 14 تاریخ اگست کی آئی ہے، تو آج بھی وہ موافقت ہے۔ ایک تو 14 اگست ہے اور دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم جتنے لوگ عمومی طور پہ کثرت ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کی نسلوں کا، والدین کا اس پاکستان کو حاصل کرنے میں حصہ ہے۔ کسی کے ڈائریکٹ والدین شریک ہیں، کسی کے والدین نہیں تو دادا دادی یا نانا نانی میں کوئی شریک ہے۔ جنہوں نے ہجرت کی وہاں سے اور پاکستان آئے، ان کے اعزاز میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اس کے پیغام کے لیے ہجرت کرنے کی بنیاد پہ ہجرت کرنے والے کو معاف کر دیا ہے۔ اور جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ کوئی ایسا شخص جس نے ہجرت کی ہے اور وہ ہمارے درمیان موجود ہے، تو اسلام اس کو یہ اعزاز دیتا ہے کہ 2 شخص اگر برابر کھڑے ہوں، وہ علم و فضل میں برابر ہوں، پڑھائی میں برابر ہوں، دونوں حافظ ہوں، دونوں قاری ہوں، تو دیکھا یہ جائے گا ان دونوں میں سے ہجرت کس نے کی ہے۔ تو جس نے ہجرت کی ہے اس کو پھر مصلی کی امامت سونپ دی جائے گی کہ اس کے اعزاز زیادہ ہیں۔ تو ہجرت یہ اسلام کے اندر ایک اعزاز کی حیثیت رکھتی ہے، اور دنیا کی، روئے زمین کی، تاریخ انسانیت کی اور تاریخ اسلام کی یہ سب سے بڑی ہجرت تھی جو 1947 میں ہمارے اکابر نے کی، والدین نے کی، آبا نے کی۔ اس میں ہم اس لحاظ سے شریک ہیں کہ جو نوجوان طبقہ ہے ان کے والدین نہیں تو ان کے دادا دادی یا نانا نانی یا خاندان کا کوئی بڑا وہ ہجرت کر کے اس طرف آئے، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ اسی علاقے میں تھے، ان کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے کوشش کی ہے، اس کوشش کا اجر ہی انہیں ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کرنے کی جو عزت ہے وہ اسی کو ہے جو باقاعدہ طور پہ ہجرت کر کے آتا ہے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی
کہ جہاں زندگی گزری ہے اور ہر چیز انسان کی سیٹل ہے، وہ ہر چیز چھوڑ دینی اللہ کی ذات کے سہارے ایک ایسی جگہ کی طرف چل پڑنا جہاں نہ کبھی آئے نہ کبھی گئے نہ کوئی جانتا ہے۔ میں آپ بیان کر سکتے ہیں، سوچ نہیں سکتے کہ یہ لوگ کس طرح آ کے بیٹھے ہوں گے اور کون سے دل تھے ان کے پاس۔ یہ نوجوان طبقہ یہ گانے لگا کے، یہ جشن منا کے، یہ ساز سرنگی، یہ مزراب کی تاریں چھیڑ کے اور ہلڑ بازی کر کے اللہ کے گھر سے دور ہو کے، اپنے اکابر کی تاریخ سے دور ہو کے وہ یہ سمجھتا ہے جشن آزادی مبارک، مولوی قدامت پسند ہے۔ دیکھیں ہم انجوائے کر رہے ہیں سڑکوں پہ، اگست ہے نا، ہم انجوائے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، انجوائے۔ لیکن اسلاف کی قربانیوں کو، والدین کی قربانیوں کو، ان حقیقتوں سے صرف نظر کرنے والا یہ طبقہ یہ ایسے وجود میں نہیں آ گیا۔ اس میں ہمارے نصاب کا خاصا کردار ہے کہ ہمارے نصاب میں انہیں بتلایا ہی نہیں گیا، انہیں پڑھایا ہی نہیں گیا، ان بیچاروں کو اچھے خاصے پڑھے لکھے کئی وکیل دیکھے، کئی جج دیکھے، حتیٰ کہ کئی تاریخ پاکستان کے دکتورے کرنے والے حقائق کا علم نہیں ہے، تاریخ کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ ہمارا ابھی تک یہی مسئلہ نہیں حل ہوا کہ قائد اعظم لبرل تھے، سیکولر تھے یا وہ مذہبی آدمی تھے۔ ابھی تک ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اور یہ تاریخ کا ایک گھناؤنا کردار ہے کہ جب اس نے کسی چیز پہ حملہ کرنا ہوتا ہے تو اس کو مشکوک بنا دیتی، مشکوک بنا دیتی۔ خلافت صدیقی پہ حملہ کرنا ہے نا تو اس کو مشکوک بنا دیا گیا عید غدیر خم کے نام پہ۔ یہ 18 ذی الحجہ کو ایک مکتبہ فکر ایک عید مناتا ہے جسے عید غدیر خم کہا جاتا ہے، اور یہ غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ سے مدینہ آتے ہوئے درمیان میں پڑتی ہے۔ یہ کنجکشن تھا، یہاں سے جب حاجی یمن والے اور یورپ والے آتے تھے، جو لوگ یہاں آ کے ڈیرا ڈالتے تھے اور پھر یہاں سے اپنے اپنے قافلوں کی راہ لے لیتے تھے۔ مدینے والے مدینے آ جاتے تھے، شام والے شام چلے جاتے تھے، اور یمن والے یمن چلے جاتے تھے۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے میں حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ من کنت مولا فعلی مولاہ، جس شخص کا میں مولا ہوں اس شخص کا علی مولا ہے۔ اور اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو علی کو دوست بنائے تو اسے دوست بنا، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ صحیح حدیث ہے۔ ہم سب مسلمان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل مناقب پہ یقین، اعتقاد، ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایک طبقے نے اس دلیل کی بنیاد پہ ساخ پہ حملہ کیا کہ خلافت صدیقی وہ ناجائز تھی، نعوذ باللہ۔ اس لیے غدیر خم کے مقام پہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، اپنا جانشین بنایا تھا، اپنا وصی بنایا تھا۔ لہٰذا یہ 3 خلافتیں غاصب خلافتیں ہیں۔ ہم حقیقی خلیفہ بلا فصل حضرت علی کو مانتے ہیں۔ ایک توت کھڑا کر دیا مسلمانوں کے درمیان جو بالکل بے بنیاد ہے۔ اسی طرح ایک مولوی یہ کوشش کرتا ہے کہ قائد اعظم کو مولوی ثابت کرے، جبکہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ میں سے ہر بندہ مولوی نہیں ہے، مسلمان ہے، لبرل کوئی نہیں ہے، بے دین کوئی نہیں ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ دین کی بات صرف مسجد میں کی جائے، باہر نہ کی جائے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین کی بات صرف مسجد میں ہو، میری دکان کے اندر نہ ہو، تو اسے اپنے ایمان کا علاج کروانا چاہیے۔ اس کے اندر منافقت آ گئی ہے،
اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین کی بات مسجد کی حد تک ہو، میرے گھر میں کوئی دخل نہ دے، دین کی بات کو کر کے کہ بھئی یہ تیری بچیاں ہیں، ان کے پردے کے احکام ہیں، ان کی دینی تعلیم ہے، رشتہ کرنا ہے، دین دیکھنا ہے، تو اسے اپنی سوچ کا علاج کروانا چاہیے۔ مولوی یہ کوشش کرتا ہے کہ قائد اعظم کو پورے کا پورا مولوی ثابت کرے، وہ لہٰذا کر نہیں پاتا، تو سیکولر پھر اس کو جب مولوی کو کہتا ہے کہ اسے مولوی ثابت کرو، بھائی مسلمان ہونے کے لیے مولوی ہونا ضروری نہیں ہے، مولوی ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، مسلمانوں تم سارے کے سارے اگر دین پڑھنے کے لیے چلے گئے نا تو پیچھے گھر بار کون چلائے گا؟ سورۃ توبہ میں یہ آیت طیبہ ہے۔ تم میں سے یہ چاہیے کہ ایک گروہ نکلے اور دین کا مکمل علم حاصل کر لے، باقی جتنی ضروریات ہیں ان کا علم حاصل کر لے، اور وہ گروہ واپس آئے اور آ کے ان لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دے۔ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، دین کے اندر گہرائی حاصل کرے اور واپس پلٹ کے آ کے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ ان کی طرف واپس پلٹے تو پھر ان کے سامنے وہ دین کی باتیں رکھے۔ تو عام طبقہ جو مسلمان ہے اس کو چاہیے کہ وقت نکال کے ایسی نشستوں میں حاضری دیتا رہے جہاں تھوڑے وقت کے اندر دین کی ضروری باتیں اسے سیکھنے کو مل جائیں۔ وہ ایک مسلمان شخص تھے، پھر کہاوتیں ہیں جی ہوتا جتی لے کے مسیتے وڑ جاندہ ہوں دس، پتہ نہیں کہاں ہے، کس نے لکھا ہے۔ ہر چیز کے پاؤں ہوتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ہم نے تو جو تاریخ پڑھی ہے، صحیح تاریخ، اس میں یہ پڑھا، ایک حوالہ نہیں، کئی مستند کتابوں میں، کئی مستند اخبارات میں، اور کئی مستند علماء، ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ، یہ اہل حدیث کے سرخیل ہیں، ابراہیم میر سیالکوٹی جن کے خاندان سے ہماری جماعت کے میر ساجد میر صاحب ہیں۔ اس خاندان کا بڑا کام ہے، اور میں جتنے یہاں میرے اس مرکزی مسجد میں اہل حدیث بیٹھے ہوئے ساتھی، ان سب ساتھیوں سے وہ کٹر تھے۔ ابراہیم میر سیالکوٹی کی توثیق ہے قائد اعظم کے خطبات پہ، اور یہ ان کے ساتھ شرکت کرتے تھے، گفتگو کے لیے جاتے تھے، جلسے سجدے تھے، اور یہ ساتھی تھے محمد علی جناح مرحوم رحمہ اللہ کے۔ کون؟ ابراہیم میر سیالکوٹ، مصنف ہیں، کئی اہل کتاب نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے۔ خدمات ہیں بہت زیادہ مکتب اہل حدیث میں، جہاں آپ دیکھیں گے کہ سید عطا اللہ کا نام آئے گا، احمد مدنی رحمہ اللہ کا نام آئے گا، شبیر عثمانی رحمہ اللہ کا نام آئے گا۔ یہ جو بڑے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ ابراہیم میر سیالکوٹی کا نام آئے گا، اور یہ کون ہے؟ سرخیل اہل حدیث ہیں۔ مکتبہ اہل حدیث، فکر اہل حدیث کو مضبوط کرنے میں جن نفوس کا کردار ہے، ثناء اللہ عنبر تصریح ہیں اور ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہم اللہ، ان کی توثیقات ہیں۔ بلکہ کئی خطبے ایسے ہیں جو ہمارے جرائد میں چھپے ہیں کہ قائد اعظم نے اگر کوئی تقریر کی ہے محمد علی جناح نے، تو ان کے بعد آخری خطاب ابراہیم میر سیالکوٹی کا، کیونکہ سیالکوٹ میں بہت سارے جلسے ہوئے، اور یہ سب سے پہلے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ محمد علی جناح کی موجودگی میں یہ نعرہ بھی سب سے پہلے سیالکوٹ میں لگا تھا۔ اور وہاں یہ سن 1929 میں یہ بات باقاعدہ طے پا گئی کہ آئندہ کے بعد یہی سمجھا جائے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جو بھی اس وقت وہ جیالے اٹھتے تھے، ہم جو ملک حاصل کریں گے اس کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح کے نعرے یہ باقاعدہ سیالکوٹ سے شروع ہوئے اور محمد علی جناح کی موجودگی میں شروع ہوئے، اور باقاعدہ یہ شروع کروائے گئے۔ اور ایک ان کا خطبہ ہے جس میں وہ یہ صراحتاً کہتے ہیں محمد علی جناح کہ ہمارے بعض ہندو دوست یہ کہتے ہیں کہ بھئی محمد علی جناح اسلام کو سیاست میں داخل کر رہا ہے، جبکہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اسلام کے لیے ہی سیاست کر رہے ہیں،
اسی کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ تو ان کی توثیقات میں ہم نے یہ پڑھا ہے، جو ہم نے تاریخی حقائق ڈائریکٹلی پرکھے ہیں، کچی پکی روٹی پڑھ کے نہیں، اس میں اکثر یہ موضوع ملا ہے کہ محمد علی جناح مساجد کے اندر آٹوگراف نہیں دیتے تھے، اور ایک موقع پہ انہوں نے اس کی صراحت کی کہ بھئی مسجد کا ایک تقدس ہے، میں اس تقدس کی پامالی نہیں چاہتا، میں تو اللہ کے لیے جاتا ہوں، اور جب وہاں جاؤں تو لوگ میرے ارد گرد جب گٹھا بنا کے جرمٹ بنا کے مجھ سے آٹوگراف لینے لگ جائیں، تو اس ڈر سے کہ اللہ کے گھر کا تقدس پامال نہ ہو تو میں مسجد میں آٹوگراف نہیں دیتا۔ لیکن یہ بات چونکہ ہمارے مولوی کو ہضم نہیں ہوتی، ہمارے کٹر مذہبی طبقے کو ہضم نہیں ہوتی، مذہبی طبقہ وہ خود متشکک ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ 1882 میں جب اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ گئے، سیرت کانفرنس کراچی کی اٹھا کے دیکھیں، آپ گوگل پہ جائیں، سیرت کانفرنس کراچی، سب سے پہلا جو مدرسہ سندھ کے اندر بنا، مدرسۃ الاسلام، جس میں آپ حسن آفندی کا نام، جس کی طرف زرداری نسبت کرتا ہے کہ ہم ان کے خاندان سے ہیں۔ بہرحال یہ آفندی صاحب ایک مذہبی آدمی تھے، اور اسلام کے لیے ان کے دل میں ایک تڑپ تھی، اور جب 1919 میں مسلمانوں کے سارے طلباء میٹرک میں فیل کیے گئے تو سر سید احمد خان نے مدرسے کے لیے 1875 میں اور پھر 72 میں یہ پہلے مدارس ہیں ہمارے، محمدن کالج جو سر سید احمد نے جس کی بنیاد رکھی، اور دوسرا یہ مدرسۃ الاسلام سندھ جس کے اندر محمد علی جناح نے اپنی ابتدائی 5 کلاسیں پڑھی، اور اس کے نصاب میں دین باقاعدہ شامل تھا۔ جہاں یہ پرائمری کی ہے کراچی کے اندر مدرسۃ الاسلام سندھ، اس کی پھر تاریخ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی مطالعے کا شوق رکھتا ہے۔ پڑھتے 1882 میں یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جب انگلستان گئے، اسے انگلستان بھی کہتے ہیں، ہمارے ہاں بعض لوگ ولایت بھی شاید اسے کہتے ہیں، انگلینڈ بھی کہتے ہیں، برطانیہ بھی کہتے ہیں، تو وہاں کئی کالج کہتے ہیں کہ میں نے کئی کالجوں کے اندر داخلے کے ٹیسٹ دیے اور میرے ٹیسٹ کلیئر ہوئے، اس میں ٹیمپل ہے، کیران ہے، اور اسی طرح لنکنز کالج، ہماری زبان جو کہ عربی ہے نا، تو ہماری انگلش کے اندر بھی عربی کا غنہ آ جاتا ہے۔ یہ سارے کالج انہوں نے وزٹ کی، اور یہ واقعہ سیرت کانفرنس میں بھی محمد علی جناح نے خود سنایا، اور سکھا جو کتب تاریخ ہیں پاکستان کی، ان کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ میں نے پھر کالج کے بارے، ان یونیورسٹیوں کے بارے معلومات دوستوں احباب سے لینی شروع کی کہ مجھے کس کالج کا انتخاب کرنا چاہیے، چونکہ ٹیسٹ تو میں نے سب کے اندر داخلے کے کلیئر کر لیے۔ تو لنکنز کالج میں باہر کہتے ہیں کہ ایک عبارت لکھی تھی، تو میں نے اپنے مترجم سے یہ پوچھا کہ یہ جو بہت بڑی عبارت لکھی ہے، اس عبارت میں کیا لکھا ہے؟ تو مجھے مترجم نے یہ بتلایا کہ یہ لاطینی زبان کے اندر پوری روئے زمین کے مقننین کے نام لکھے ہوئے، جو بڑے مدبر اور سب سے بڑے جسٹس دنیا میں گزرے ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں پوری دنیا کے۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ سب سے اوپر کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ سب سے اوپر مسلمانوں کا نبی گزرا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے نمبر پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ روئے زمین کا سب سے بڑا جج دنیا میں محمد گزرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے فیصلے کرنے والا، سب سے اعلیٰ فیصلے کرنے والا۔ کہنے لگے میں نے صرف اس بات کی بنیاد پہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اسی کالج میں پڑھنا ہے۔ وہ ایک مسلمان شخص تھا، اسلام کی محبت تھی۔ پھر مثال دیتے ہیں جی، وہ رتی، وہ جو ان کی بیوی تھی، پہلی بیوی فوت ہو گئی، تو رتی جو وہ ہندو خاندان سے تھی، اس کے بارے صراحت ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد آپ کسی کو بھی اپنا سکتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات یہ بھی موجود ہے کہ محمد علی جناح کا اس کے ساتھ زیادہ دیر وہ سلسلہ نہیں چل سکا۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی، اس لیے بھی ہم یہ باتیں نہیں سنتے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا ان باتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، مسجد کا ان باتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا خطبہ جمعے کا ان باتوں کے ساتھ کیا تعلق ہو۔ بھائی یہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ایک مسلمان نے بنایا ہے تو تب ہی یہ اسلامی اسٹیٹ ثابت ہوگی نا، تو تب ہی مولوی یہ دعویٰ کرے گا نا
کہ ہم یہاں اسلام چاہتے ہیں بھائی، اسلام قانون والا، اسلام نفاذ والا، اسلام گلی محلے میں نظر آئے، عدالت سے اسلام کا باقاعدہ اعلان کیا جائے، نمازوں کی پابندی کا، روزوں کا، زکوٰۃ کے نفاذ کا، اعلاء کلمۃ اللہ کا، جہاد کا اعلان ریاست کرے، تنظیمیں نہ کریں۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہم نے پہلے بھی مخالفت کی ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ اسٹیٹ اعلان کرے، کیونکہ اسٹیٹ اسلامی اسٹیٹ ہے، ہم حاضر ہیں، ہم چلیں گے۔ تو یہ ہے اسلامی نظام جس کا ہم نفاذ چاہتے ہیں کہ وقت کا وزیر اعظم حکمن قوم کو پابند کرے کہ نمازیں 5 پڑھنی ہیں، اور مجھے 5 وقت کے اندر قوم مسجدوں میں نماز پڑھتی نظر آنی چاہیے، جس طرح جنرل ضیاء الحق رحمہ اللہ اعلان کیا کرتے تھے۔ لاکھوں سیاسی اختلاف ہوں گے اور ہیں لوگوں کے، لیکن وہ پہلا بندہ ہے کہ جس کی میں نے کئی تقریریں سنی ہیں اور وہ اپنی تقریروں میں اکثر اپنی قوم کو نماز پڑھنے کا کہتا ہے۔ ہمارے کتنے وزیر اعظم گزرے، قاف ہو، نون ہو، جو بھی ہو، ہماری وفاداریاں تو اس کے ساتھ ہونی چاہیے جو اس ملک کی بنیاد، جس بنیاد پہ اسے حاصل کیا گیا، اس نظریے کو پرموٹ کرے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے، جو نماز کی، دین کی، سچائی کی تلقین کرے۔ یہاں ہوتا کیا ہے، آپ ایک پارٹی کے وزیر اعظم کی تقریر اٹھا لیں، وہ 25 دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے، اس کی نکال لیں، وہ انہوں برا کہہ رہا ہے۔ اسی ڈرامے کے اندر 73 سال گزر گئے، ابھی تک ان کی زبانوں پہ کبھی یہ بات نہیں آئی۔ کورونا جیسی عظیم آزمائش آئی، سخت آزمائش آئی، ان کی زبانیں گونگ ہو گئیں، ان کے منہ پہ یہ نہیں آیا ہوئے قوم کے لوگوں قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ کان کے اندر مشورہ دینے والے یہ پھونک مار دیتے ہیں کہ نیب کے خلاف بات نہیں کرنی، لیکن یہ پھونک نہیں مارتے کہ جتنے 1.5 گھنٹہ تقریر کی تھی اتنے نالے بھی کہتے ہو کہ توبہ کر لو، استغفار کر لو، اوے اللہ کو معافی مانگ لو، اوے قرآن مجید پڑھ لو، مسیتاں سجدے پہ جاؤ، رکوع چلے جاؤ، اللہ نو راضی کر لو۔ کہیں نہیں، ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ اس لیے لیا گیا تھا کہ یہاں قانون اسلامی ہو، یہاں کا نظام اسلامی ہو، یہاں امیر آدمی پیسہ لگا کے جج کو خرید نہ سکے۔ اس لیے ہم نے یہ خطہ حاصل کیا تھا، اور اس کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر ثناء اللہ امرسری یہ تحریک پاکستان کے بانیوں میں سے، اور جو مسلم لیگ آل انڈیا ہے اس کے صدر رہے ہیں، اور بڑا بڑا اہل حدیث ہے یہ ثناء اللہ امرسری۔ قادیانی جس سے جان چھڑاتا تھا، مرزا قادیانی لعین، اور کفر کا فتویٰ دینے والے یہ لوگ قادیانی کے خلاف اور اس کے مناظروں کے چیلنج کو قبول کر کے اس سے ڈائریکٹلی مناظرے کر کے میدان سے بھگانے والے، فرار کرنے والے، اتنے پکے لوگ ہیں۔ ان کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں ثناء اللہ صاحب امرسری کی، یہ صدر تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے۔ ان کے صدارت کے بعد پھر محمد علی جناح ہیں 1919 میں، اس کے بعد یہ 1882 کے بعد جب آ گئے، 1919 سے پہلے کون تھا صدر؟ ثناء اللہ امرسری، یہ اہل حدیث ہیں، کٹر بڑا بڑا پکا اہل حدیث ہے۔ مدرسے بنائے نے، ساڈا جنہ پاکستان چ مولوی ہے، ادھا مولوی انہوں کو پڑھیا ہے۔ ہماری بخاری کی سند ان سے ہو کے اوپر جاتی ہے۔ شیخ الکل والکل نذیر محدثین دہلوی، جن لوگوں سے یہ دین ہم تک پہنچا، اور جو بر صغیر میں وہاں مکے سے اخذ کر کے وہاں سے پڑھ کے آئے، یہ حدیث کا سلسلہ ہے۔ یہ اسلام اور پاکستان کوئی دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمارا مقدمہ ہے، ہمارے پاس دلائل ہیں۔ اور ابراہیم میر سیال کوٹی جیسا شخص، محمد علی جناح کی گفتگو کے بعد ان کا ایک اقتباس میں نے دیکھا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد علی جناح نے جتنی تقریر کی ہے نا، تو میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، میں اس تقریر کا اگر خلاصہ بیان کروں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم میر سیال کوٹی۔ میں شہادت القرآن ان کی کتاب ہے، جس کتاب کو پڑھ کے سینکڑوں عیسائی مسلمان ہوئے، ابراہیم میر سیال کوٹی کی۔ یہ اہل حدیث خاندان ہے، تے بھابی شرمندہ ہو کے نکر سے لگا ہوں ہے کہ پتہ نہیں پاکستان بنے ساڈا کردار نہیں۔ او بھوڑیو،
جس آل انڈیا مسلم لیگ کے قائد اعظم صدر بنے اور پھر الیکشن ہوئے اور پاکستان وجود میں آیا، وہ دے صدر اسی سا پہلے، اور پھر علماء کی مشاورت سے کہ یہ بندہ قانون پڑھا ہوا ہے، بات کرنی جانتا ہے، اسلام کی روح ہے، وہ ساڈے تو بہتے بڑے غیرت مند سی تے ساڈے تو بڑے وابی سی ہو، ابراہیم میر سیال کوٹی تے ثناء اللہ امبرسری، اے ساڈے تو بڑے بڑے تڑلے دے وابی سن۔ مرزا قادیانی کو ناکوں چنے چبوانے والے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے لکھا، کام کیا۔ اور پچھلے دنوں گجرانوالے کے کچھ دوستوں نے ثناء اللہ امبرسری رحمہ اللہ کی تفسیر القرآن چھپا کے مفت تقسیم کی تھی کہ مول نہیں خریدنا تو کوئی بھابی مفت لے کے پڑھ لوے، انہوں پتہ تھا لگے نا یار اسی کام کی کیتا ہے، شرمندہ کا تو ہوں ہو، تہاڈا حصہ ہے، تسی بنایا ہے، محنت کیتی ہے، جڑا مرضی کن ٹوٹا کے سانو کنوں پھڑے تے کدے اینو لے جائے کدے اینو لے جائے، اسیں دا پیچھا نہ کریے سمجھے کہ پاکستان ہائی جیک ہو گیا ہے، ایویں نہیں، اے جھوٹ فرار طوفان ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ پہ تو ہم نے پورے خطبے یہاں پڑھائے ہیں، ان کی عقیدہ توحید پہ، فلسفہ توحید پہ، نظریہ توحید پہ، اور یہ محمد علی جناح کس کا انتخاب ہے؟ قائد اعظم علامہ اقبال کا۔ اور علامہ اقبال کا یہ خطبہ آپ کندہ کیا ہوا دیکھیں کہ اس وقت جب یہ منار پاکستان تعمیر کیا گیا، تعمیر تو اس کی بہرحال پاکستان بننے کے بعد ہوئی ہے، وہ خطبہ پہلے کا وہاں کندہ تھا، اور اب وہ مزید اس کو بڑا کر کے وہاں لگا دیا گیا ہے۔ وہاں اگر سیر پہ جائیں تو آسے پاسے دیکھیا کرو، اوتھے کچھ لکھیا ہے، کتاباں نہیں پڑھنی ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اوتھے کچھ لکھیا ہے، وہاں لکھا ہے علامہ اقبال نے کہ اگر مجھے سلطنت برطانیہ قائد اعظم کے عوض میں پوری بر صغیر کا اقتدار دے، بر صغیر دو قسم کے تھے، ایک انڈیا برطانوی ہند تھا، دو ہند تھے، انڈیا برطانوی ہند اور دوسرا ہند وہ تھا جو مستقل ہند تھا، برطانوی ہند نہیں تھا۔ یہ جو ہمارا کشمیر ہے یہ برطانوی ہند میں شامل نہیں تھا، حیدرآباد کی ریاستیں برطانوی ہند میں شامل نہیں تھی، یہ ہمارا بہاولپور برطانوی ہند میں نہیں تھا۔ برطانوی ہند وہ تھا جس پہ انگریز کا قانون چلتا تھا اور یہ آزاد ریاستیں تھیں۔ اور یہاں اقبال کی بات سے مراد یہ ہے کہ سارا اقتدار، ساری ریاستوں کا اقتدار، اور برطانوی اسٹیٹ مجھے اقتدار دے اور اپنے اقتدار کی گدی مجھے سونپے اور مجھ سے یہ پوچھے کہ یہ سب کچھ لے کے محمد علی جناح ہمیں دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ علامہ اقبال کے لفظ ہیں کہ میں ان سب چیزوں کو ٹھوکر ماروں گا اور قائد اعظم کا سودا کروں، یہ بات میرے خیال میں بھی نہیں آ سکتی، یہ اتنا قیمتی آدمی ہے۔ ہن ساڈا مسئلہ یہ آ کہ بنیاد متشکک کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتھے شک آ جائے بیڑے غرق ہو جاندے نے، یہ صحیح حدیث ہے۔ فرمایا جس بندے نو آپدی بیوی دے بارے شک پی جائے انہاں دی زندگی چ کدے چین آ سکدا، حدیث ہے۔ جس بیوی نو اپنے بندے دے بارے شک پی جائے تے اس گھر چ کدے سکون آ سکدا نہیں۔ جس بندے کو اپنے وضو کے بارے شک پڑ جائے وہ سمجھتا ہے نماز برباد ہو گئی۔ یہ مثالیں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو قرآن کا آغاز ہی اس چیز سے ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فی، شک نہیں، زندگی شک سے پاک، بیوی کے بارے نظریات شک سے پاک۔ یہ نہیں آج شک کیتا ہے کل دور ہو گیا مینوں پھر شک پی گیا، مینوں پھر شک پی گیا، نہیں۔ تو بنیاد پہ حملہ کر کے بنیاد میں شکوک پیدا کر دیے گئے کہ قائد اعظم ایک سیکولر آدمی تھے، لہٰذا وہ ایک سیکولر ریاست چاہتے تھے۔ سیکولر ریاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں مسلمان آزاد ہو اور اسلام غلام ہو۔ جہاں ہند میں دیکھا ہے یک طرفہ تماشا، بعض کہتے ہیں اسے طرفہ پڑھنا ہے، وہ شاعر پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں نا، یک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس، مسلمان ہے آزاد۔ اسلام نو بند کر کے رکھو، مسلمان نو آزاد کر دیو، سمجھو اسی آزاد۔ تو بنیاد پہ حملہ کیا گیا۔ اور محمد علی جناح کا پچھلے 14 اگست کا خطبہ جس میں میں نے وہ سٹیٹمنٹ پوری پڑھ کے آپ کو سنائی تھی،
کہ انہوں نے کہا کہ میں جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو میں اللہ کے دربار میں یہ بات رکھوں گا، اللہ جی یہ ان کے جملے ہیں من وعن، کہ میں مسلمان ملک کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان جیا اور مسلمان مرا، اور میں نے یہ ساری کوشش اس لیے کی کہ میں مسلمانوں کو اسلام پہ عمل کرنے کے لیے آزاد دیکھوں۔ وہ جی بیوی ہندو تھی، اس نے اسلام قبول کیا اور 18 سال کی عمر میں، یہ بابا جی 42 سال کی عمر کے ہیں، محمد علی جناح جب ان کی دوسری شادی ہوئی، لیکن 4 سال ان کے اکٹھے گزرے ہیں۔ اس کے بعد اس نے دیکھا، کیونکہ وہ بانو قدسیہ کا ایک جملہ ہے کہ محبت روزانہ اعادہ چاہتی ہے، محبت روزانہ اعادہ چاہتی ہے۔ یہ اس بات پہ مطمئن نہیں ہوتی کہ بندہ ایک دن کسی کو کہہ دے کہ میں تیرے سے محبت کرتا ہوں اور اگلے دن دور چلا جائے، نہیں، جس دن اس کا سورج طلوع نہیں ہوتا دن اندھیر نگری میں گزرتا ہے۔ تو یہ جب 18 سال کی عمر ہو تو چاہت یہ ہوتی ہے کہ خامد جی گھر ہی زیادہ رہیں، اور یہاں زیادہ وقت کہاں گزرتا تھا، پاکستان کے لیے چیمبر کے اندر، اور یہ ایک مقدس پیشہ تھا جس پیشے کا آغاز محمد علی جناح نے واپس لوٹ کے کیا تھا، وکالت کا پیشہ۔ فرمانے لگے 3 سال میں ویلا بیٹھا رہا وہاں چیمبروں میں، ویلا بیٹھا رہا۔ پھر میرے پاس دلال آئے، دلالوں نے آ کے کہا کہ تیرے کو کیس کوئی نہیں آندا، اسی تینوں دلالی تے کیس لے کے دینے، کیس تو لڑی، ادھے تیرے ادھے میرے۔ اور ایک بندہ تو میرے پیچھے پڑ گیا کہ ویلا جو بیٹھا ہے کچھ کما، اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، لیکن میری غیرت نے گوارا نہیں کیا میں دلالی پہ کیس لڑوں۔ ہم اس بانی کے پاکستان میں رہتے ہیں جو دلالی پہ کیس لڑنا گوارا نہیں کرتا، لیکن ہمیں وکیلوں کی اکثریت دلالی پہ کیس لڑنا تو بعد کی بات ہے، وہ دلالوں کی نظر آتی ہے، معذرت کے ساتھ۔ ابھی ایک کیس تھا ہمارے گاؤں سے، ہمارے استاد گرامی ہے وہ بات بیان کر رہے ہیں کہ بندے ایک نے وکیل نہ گل کی تھی، انہوں نے کہا جی پیسے مینوں ویزے دے ناتے میرے پھس گئے نے، انہوں نے کہا کر دیاں گے، جو کر دیاں گے، پائی کھولاں گے، پائی وصول کر لیں گے۔ اس بندے نو پتہ لگا بھی بھائی میں پیسے کھادے نے، تے بندہ یہ وکیل دے متھے لگا ہے، مٹھائی کا ڈبہ لیا، 20 میں 50,000 روپے رکھے، جا کے اسے وکیل نو دیتے، تے اگلے دن اسے بندے نے جنوں آندا سی نا تیرے پیسے ویزے دے ناتے نے کھادے نے، پائی کھا لیں گے، لے لیں گے، سا کھچ لیں گے، خون چوس لیں گے۔ کہنے لگا تانوں شرم نہیں آندی، ایک تو لوگ تانوں باہر لے کے جان، دوجا کیس کر دے۔ ریکھو رب دیاں دہ دیاں سر منیاں پیڑے بہ گئیاں۔ انہاں وکیلاں نو چاہیے ہے کہ او دا ایک پوری کتاب ہے محمد علی جناح تے، یہ وکیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، محمد علی جناح کے پیشہ وکالت پہ پوری کتاب ہے، وہ PDF لے لو پڑھو۔ 3 سال بھوکا بیٹھا رہا میں، 1500 روپے تے مینوں پھر جاب ملی، تے میں 1 مہینے واسطے اس لئی کہ حلال ہے تے نال انہوں کہتا بھائی میں ایک کیس چوں اتنا کمانا ہے، اور پھر اللہ نے دیا، ٹھیک ہے جی۔ وہ جی پیر پگاڑا کا مقدمہ لڑتا تھا، جدو کام میں تے کرنا نہیں، پیر پگاڑا کا مقدمہ لڑتا تھا تمہارے پاکستان کا قائد، لہٰذا ہم اسے نہیں مانتے، وہ بھی کام نہیں کرنا، مقدمہ لڑنا کو ماڑی گل ہے۔ وہ جو ٹرین تے کرایہ پہلو منگواؤں سی ہے، وہ حقائق ہیں، جب وہ کام یہ کرتے ہیں تو مقدمہ لڑنا نہیں۔ پیر پگاڑا کا مقدمہ ہو، کوئی کافر بھی مسلمان کے پاس آئے اور کہے کہ مجھے حق لے کے دو تو وہ نہ لے کے دے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہودی نہیں آیا تھا مقدمہ لے کے، کسی مسلمان نو مشورہ کیتا، انہوں نے کہا چپ کر کے سیدھا اللہ دے رسول کو چل جا، انصاف ہوئے گا، ٹینشن نہ لے۔ آیا، انصاف ہویا، تے مسلمان یہودی نو لے کے عمر کو چلا گیا، کیس سنایا، حضرت عمر فیصلہ کرنے لگے تو یہودی کہنے لگا عمر فیصلہ کرن تو پہلو میری گل سن لا، اے فیصلہ محمد رسول اللہ نے کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے فیصلہ میرے حق چ ہویا ہے۔ داخل عمر سلطا سیفن وزارہ عنقہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر داخل ہوئے، تلوار نکالی اور مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انہوں نے کہا جڑا محمد فیصلہ دے راضی نہیں نہ ہوندا، وہ فیصلہ پھر عمر دی تلوار ہی کرے گی۔ یہ ایک مقدس پیشہ ہے وکالت۔ وہ پھر ساریاں ڈیٹیلاں دس دے نے، کیوں بڑی بین بندہ ہے، اور ساڈا پاکستان دا قانون وہی کہنے لاڈ مکالے دا بنایا ہوا قانون آندے نے نا،
یہ وہی ہے تے جڑا محمد علی جناح نو وکیل پڑھ لوے او دے ارگا وکیل کوئی نہیں اللہ دے فضل نال، او پڑھو انہاں اے محمد علی جناح قائد اعظم اے مسلمان نے، بڑے پکے مسلمان نے، بڑے مسلمان نے، پینٹ پاؤن نال چودھریو بھابیو کوئی دائرہ اسلام تو خارج یہ جتی لے کے مسیطے نہیں سی وڑتے، ایسی گل کتے نہیں ہے گی، یہ گل کتے نہیں کہ انہوں گل دسی گئی اللہ تے انہاں کا وائے گاڈ اللہ کیا ہوتا ہے، یہ کتے نہیں ہے گی، یہ تہاڈی بنیاد تے حملہ کیتا گیا ہے سیکولر آنٹیاں نے یہ ڈرامے کرن لئی اسلام آباد کی سڑکوں پہ۔ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے یہ کہوں کہ اللہ جی میں مسلمان مرا، مسلمان جیا اور مسلمانوں کے لیے مرا، اسلام کے لیے مرا۔ اور میں نے کالج میں سیرت کانفرنس میں ڈیٹیل کے اندر اس خطبے میں انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا کہ پڑھائی کا معیار کیا ہے، یہاں کون کون سے ڈاکٹر ہیں، یہاں کون کون سے پروفیسر ہیں۔ جب میں نے باہر دیوار پہ دیکھا کہ کائنات کے مدبرین میں سے سب سے پہلا نام میرے محمد کا لکھا ہے تو میں نے داخلہ لینے کا فیصلہ کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد علی جناح وہ تو مشہور ہو گئے نا، ہن ساڈیاں سٹیٹاں نے ہولی ہولی علامہ اقبال نو سیڈ تے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلوں دوویں تصویراں ہوندیاں سی، ہن کلی محمد علی جناح دی ہوندی ہے، علامہ اقبال دی نال نہیں ہوندی۔ چونکہ علامہ اقبال نو نال پا دیے نا تے پھر تاں کفر تے سیکولر لابیاں تے لبرل لابیاں دا لک ٹوٹ جاندا ہے۔ بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ یہ ہے کہ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا۔ یہ ہیں اقبال کے جو بچپن میں بچے کو سکھاتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سکولاں چ بھی نہیں رہ گئی ہن ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار، یہ بھی پرانا ہو گیا اور بہت کچھ نیا آ گیا۔ تبلے آ گئے، مراسی آ گئے، سکولاں چ مراسی آ گئے، ڈھول آ گئے، اور یہ ڈھول چلدیاں اسی بڑ ماری اخیر کر دیاں گے۔ کشمیریاں تے ظلم ہویا ہے، اسی ہن جناب علی کشمیر لین واسطے ایک نغمہ جاری کر دیاں گے، اخیر کر دیاں گے۔ اس چیز کو سمجھنے لگ گئے، حقائق کیا تھے، تاریخ کیا تھی، مولوی ہونی کھڈے لین لگ گئے۔ مذہبی طبقے نے آکھیا کہ بندہ باہروں آیا ہے، شیعہ کہن لگے ساڈا سی، اسی پڑھیا نہ، اسی ویکھیا نہ، اسی متشکک ہو گئے کہ بنیا کیوں اسی پاکستان، سانو پتہ ہی نہیں، اسی دو راہے تے نہیں، چوراہے تے نہیں، اسی 8 راہے تے کھڑے ہیں، درمیان چ کھڑے ہیں، 8 سڑکاں نے، سانو پتہ ہی نہیں اسی جانا کہ جیڑا بندہ کو نفل پڑھنا والا ہے، تہجد پڑھنا والا ہے، قرآن دی تلاوت کرنا، انہاں گلاں نال کہ مولوی زیم کرن دے، ساڈا تعلق ہی ہے، وہ سانو گل نہیں کرن دیندا۔ اسی ڈردے کردے نہیں۔ ایک چنگا پلا عقل مند بندہ میرے نہ اتوں ناراض ہو کے چلا گیا کہ تسی سیاست دی گل کردے، انہوں میں بڑا سمجھایا، وہ میں کیا اسی کسے دے خلاف نہیں تے کسے دے حق چ نہیں، اسی او دے نال جڑا اللہ رسول دی گل کرے۔ او میرے عزیزو، یہ ذمہ داری ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ وہ خوش ہو خدا کی قسم آپ کو تو ہمارے گلوں میں سچی مچی تانوں عظیم اختر دے گل چ پھولاں دے ہار پاؤنے چاہیے۔ چل پتر تینوں کوئی طریق دیاں گلاں یاد نے نا، اسی نہیں دس سکے تے پتر تو تاں دسے گا ساڈیاں نسلاں نوں کہ اسی مرے کیوں سی، ساڈیاں عزتاں کیوں لٹیاں سی، ساڈی نسل مری ہے، ہم خود مرے ہیں، ہم مہاجروں کی اولاد ہیں، کیا ہم نہ بتائیں یہ کس لیے بنایا گیا تھا؟ یہ ایک سچے ستھرے اجلے نکھرے کردار والے مسلمان کی صدارت میں بنا۔ لیاقت علی خان دیکھیں، آپ دوسرے تیسرے معاملات جب اتنی بڑی سٹیٹ ہوتی ہے وہاں لازمی طور پہ آپ کو کچھ ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں، ظفر اللہ خان جیسے مرتد قادیانی
لیکن اس کی بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنا پورا بندہ ان کے حوالے کر دیں کہ ساڈا ہے ہی نہیں. اب اہل تشیع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ ماریں گے تو ہم نہیں ماریں گے, وہ اپنے بچوں کا نام علی رکھیں گے تو ہم نہیں رکھیں گے. علی ہمارے, عثمان ہمارے, عمر ہمارے, ابوبکر صدیق ہمارے, ہم مسلمان, اسلام ہمارا, محمد ہمارے, محمد کے سارے صحابہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستان ہمارا اور پاکستان کے بارے خیر خواہانہ سوچ رکھنے والے یہ سارے کے سارے ہمارے. عزیزان گرامی, میں ایک اسٹیٹمنٹ اسلامی ملک کی قرآن و سنت کی روشنی میں, چونکہ یہ ایک نظریاتی ریاست ہے, یہ نظریاتی ریاست اس نظریے کی بنیاد پہ حاصل کی گئی تھی کہ یہاں قانون اسلام کا ہوگا, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر قانون بطور قانون اسلام کا وہ نفاذ نہیں ہے. ہمارے اٹھنے کے, جاگنے کے, سونے کے, کھانے پینے کے معیارات وہ اسلامی تراتیب کے مطابق نہیں ہیں. 2 آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, ایک پہلے پارے کی سورۃ البقرہ کی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ایک وطن عطا کر دیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں, اور قربانیوں کے بعد وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس وطن کو امن والا بنا, اس وطن کو امن والا بنا. امن سے مراد 2 چیزیں ہیں, داخلی اور خارجی. داخلی اور خارجی. داخلی امن کے لیے ضروری ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نسل کا عقیدہ توحید مضبوط ہو, یہ حدیث ہے. شرک کی نفی, شرک کے اڈوں کی نفی اسٹیٹ کی بنیاد پہ ہو, صوبائی بنیاد پہ نہیں, وفاقی بنیاد پہ ہو. امن ہو, فوج ادارے مضبوط ہوں, اور جب ہم اپنی افواج کے خلاف سوشل میڈیا پہ, کیونکہ وہاں تک تو ہر کسی کی رسائی ہے, پوسٹیں لگائیں گے کہ یہ لڑنے کے قابل نہیں رہے, ہاں غصہ کٹ لو مہذب انداز نال, جی میں ایسے بھی پیچھے کی گل کر کے کڈیا ہے, لیکن ایسی بات جس سے دشمن کے حوصلے مضبوط ہوں اس کو ہوا نہیں دینی چاہیے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں اس کا الحمدللہ حفاظتی دار و مدار مضبوط ہاتھوں میں ہے, اور یہ ایک نظریاتی ملک ہے جس کے پاسپورٹ پہ آپ لکھا اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے. اس کی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے, کسی موقع پہ یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کیوں لکھا گیا, اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں, اسباب کیا ہیں. تو پہلے نمبر پہ دعا کی کہ اللہ امن آئے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن نصیب فرمائے, اور ہمارے اداروں کی امن لانے کے لیے جو قربانیاں ہیں ان قربانیوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, تے اندر دا امن جو ہے, داخلی امن, اس کے لیے بنیادی شرط ہے کہ قوم کو روزی روٹی ملے. بھوک پا جائے نا پھر امن قائم نہیں ہوتا. بھوکے نو پوچھو 2 + 2, وہ کہتا ہے 4 روٹیاں. اس کا مذہب پھر نہ اہل حدیث رہتا ہے, نہ دیوبندی, نہ اسلام, وہ مذہب بھوک ہوندا ہے, اور انہوں کوئی کلغی والا مل جائے, کوئی حلال مل جائے, کوئی حرام مل جائے, انہیں ڈاکہ مارنا ہے, بندہ مارنا ہے, چوری کرنی ہے, امن خراب ہونا ہے. تو دوسری چیز ہے معیشت, اور پھر آگے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. تیسری بنیادی چیز ہے کہ اللہ کی ذات پہ اتنا زبردست ایمان ہو کہ انسان اس کے دروازے کو چھوڑ کے کسی اور کی چوکھٹ پہ جھکنے کا بالکل بھی نہ سوچے. اور دوسری آیت طیبہ 14 اگست کے حوالے سے میں نے جو کچھ اضافی لمحے لگے ہیں, آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم آزادی کے لیے ان روحوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جن کا خون اس مملکت کی تحصیل میں شامل ہے. آزادی کا پوچھنا ہے تو کسی فلسطینی سے کبھی رابطہ ہو جائے نا تو اس سے پوچھیں, یا کسی کشمیری سے رابطہ ہو جائے اس سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے, اور ہمیں اس نعمت کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور وہ کیا ارادے رکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دے دے تو وہ اس آزادی کے عوض میں کیا کیا کرنے کے لیے تیار ہے. دوسرا یہ تھا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا, اللہ جی میرے اس ملک کو امن والا بنانا, اس مملکت
مقدس حجاز مقدس کو امن والا بنانا، وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، میری نسل کو بتوں سے، بتوں کی محبت سے، اصنام سے، تراشے ہوئے صنم سے، اللہ ان کی عقیدت سے دور رکھنا، محفوظ رکھنا۔ یہ مورتیاں بطور سندری بھی گھر کے اندر لگائی نہیں جا سکتی، یہ اسلامی نظریے کے خلاف ہے۔ اور آگے یہ ہے ربی انہن اضللن کثیر من الناس، اللہ جی یہ آہستہ آہستہ خواہشات بندے کو عقیدہ توحید سے دور کر دیتی ہیں، شرک نسلوں میں آ جاتا ہے، اور جب کوئی نسل بے عقیدہ ہوتی ہے اس میں ایک چیز جو سبب بنتی ہے وہ یہ کہ وہ نسلیں نماز سے دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ جی میری اولاد کو نمازی بنانا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ یہ علاقہ بے آباد ہے لیکن یہاں میری نسل کو نمازی بنا دے، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اپنی محبت کی بنیاد پہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، وارزقہم من الثمرات، انہیں پھلوں سے روزیاں عطا کر دے، لعلہم یشکرون، تے روٹی کھا کے شکر دی توفیق دے دے۔ یہ ہے ایک اسلامی بنیادی سرحد اور نظریاتی ملک کی سٹیٹمنٹ، پھر اس کی جزیات ہیں۔ اسی کے لیے ہم نے یہ حاصل کیا تھا، اسی کے لیے مولوی کوشش کر رہا ہے، اسی کی میں نے کچھ بکھری بے ربط باتیں ترتیب پہ دے لیا جے تے بچوں گلاں چوں کچھ نہ کچھ اپنے آپ اخذ کرے آجے۔ اللہ تعالی ہم کو اس مملکت کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اس کے نظریے کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق دے، اسی کے لیے ہمیں اللہ خدمات انجام دینے کی توفیق دے۔ اور جو کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی پولیس میں ہے، کوئی فوج میں ہے، کوئی اسمبلی میں ہے، صوبائی میں، وفاقی میں، تو ہر کسی نے اس ملک کی نظریات پہ بھی پہرا دینا ہے اور اس کی جغرافیائی سرحدوں پہ بھی پہرا دینا ہے، اور اس کی جغرافیائی سرحدوں میں جہاں آزاد کشمیر وہ کنفرم طور پہ پاکستان کا حصہ ہے، جب ان سے پوچھا گیا، کیونکہ وہ برطانوی ہند میں شامل نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو پاکستان بننے سے پہلے وہاں باقاعدہ چراغاں ہوئے اور جشن منائے گئے، جبکہ جونا گڑھ یہ ریاستیں ساری یہ پاکستان کا حصہ ہیں۔ اے لانگ ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کوئی تھوڑی جی عقل والا بندہ دے دے گا نا، طاقت قوت ہے، اللہ تعالیٰ فہم شعور دے دے، دین کی بصیرت عطا کر دے، اور شیطان کے وسواس اور شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ شہداء کی قربانیوں کو قبول فرمائے، جو پاکستان آتے وقت راستے میں کاٹ دیے گئے، اللہ ان کی جہود کو قبول فرمائے، ان کے خون کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس خون کی بنیاد پہ جو ملک ملا اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ شریروں کے شر سے، یہودیوں کی شرارت سے، حنود کے کفر سے اور ان کے برے عزائم سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ سچے ستھرے مسلمان حکمران نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اولا تاسوسهم الانبیاء، سب سے پہلے جو سیاست ہے یہ انبیاء نے کی ہے، لیکن سیاست یہ حقائق کو پہنچنے کے لیے محنت کرنے کا نام تھا، اپنا حق لینے کے لیے محنت کرنے کا نام، اسے سیاست کہا جاتا تھا۔ لیکن سیاست کے لفظ پہ اتنی غلط طے چڑھ گئی کہ سیاست کا لفظ ایک طبقے نے گالی بنا دیا اور کہنے لگا بڑا سیاسی آدمی ہے، تو اگلا بندہ غصہ کر جاتا ہے تو میں نے سیاسی آکھیا۔ تو سیاست کے مقدس ترین ایک علم کو اور ایک منہج اور ایک کاوش کے ایک رخ کو ایک طبقے نے اپنے گناہوں سے گرد آلود کر دیا۔ اور پھر دوسرا یہ جو اقبال کا شعر ہے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو دین، اسلام اور پاکستان یہ کوئی دو چیزیں نہیں ہیں۔ آہستہ آہستہ نوٹوں کے اوپر بھی پاکستان لکھنا شروع کر دی، جبکہ پوری سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اچھا ایچ بھی اگے دو طبقے نے کہ اسلامی جمہوریت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، لہذا جمہوریت کفر ہے۔ ایک طبقہ اے اٹھ پیا، سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ جب جو اسٹیٹ جمہوری ہو وہ اسلامی نہیں ہو سکتی، تو جمہوریت چونکہ انگریز کا دیا ہوا قانون ہے لہٰذا ہم جمہوریت کو نہیں مانتے۔ لیکن
جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے کے تقریباً ادھے لوگوں کو گمراہ کیتا سی، خاص طور پہ اہل حدیثاں نوں، اللہ کرے ساڈا زور لاؤن تو پہلوں ہی وہ سیاست آ گئے ہیں، اور جمہوریت واسطے انہوں نے بھی کوششاں شروع کرتی ہیں۔ اللہ نے ساڈا بڑا مشکل مسئلہ حل کرتا۔ میرے والد صاحب اس جمعے موجود نے، ایک دور سے یہ نہیں سی مانتے کہ ابو طالب دے ایمان دے بارے بڑے سارے بریلوی ساڈا سر پاڑتے ہیں، آندے نے وہ ایمان لے آئے سی، اے ساڈے دلیلاں دیاں قرآن پڑھیاں حدیثاں پڑھیاں نہیں سی مانتے۔ انہاں چو اللہ نے ایک بندہ کھڑا کیتا، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، اس کی 2 گھنٹے کی ایک کانفرنس ہے ایمان ابی طالب پہ، اور اس میں اس نے 20 نہیں 30 نہیں سینکڑوں بریلوی مفکر نے پوری کانفرنس 2-3 دن کی ہے، اس میں 3 گھنٹے کے شارٹ نکال کے وہ 3 گھنٹے کی ایک کانفرنس، اس میں اس نے ثابت کیا کہ بھئی ساڈا متفقہ اہل السنہ والجماعت بریلوی حنفی اے ساڈا 1400 سال دا عقیدہ ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں سی لے آیا۔ میں کیا ساڈا بڑا سارا مسئلہ اس بندے نے کی کیتا ہے، حل کرتا ہے۔ اس لیے جذباتی نہ ہوا کریں، پاکستان جلدی کسی انگریز کی جھولی میں ڈال دینا یہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں کیا تھا جتنی آسانی سے ہم کہہ دیتے نہیں ساڈا ملک نہیں آگا ہے، نہیں، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ نعمت ہے۔ نعمت کی قدر کا پہلا طریقہ اور پہلا ذمہ اور پہلا اسلوب یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے من قتل دون مالی، ایک بندے کے پاس مال ہو اور ڈاکو اس کو پڑ جائے، اگر وہ اپنے ذاتی مال کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے فہو شہید، وہ شہید ہے، یہ ملک میرا آپ کا مال ہے۔ اس لیے کوئی مولوی اگر یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ پاکستان کے لیے لڑنے والا شہید نہیں ہے تو پھر کس کے لیے لڑنے والا شہید ہے؟ یہ پاکستان مسلمانوں کی میراث ہے، اور مسلمانوں کی میراث کے لیے لڑنے والا سب سے پہلا شہید ہے، اور عین شہید پہلے وہ ہے۔ تو یہ شکوک و شبہات مذہبی طبقے کے درمیان اللہ تعالی ہمیں رفع دفع کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ دعائے خیر کرو اج دے دن واسطے پاکستان لئی۔ اللہ اصلح اللہ امورنا، اللہ ساڈے حکمراناں دی اصلاح کر دے، اپنی اولادوں کو سمجھائیں، یہ قربانیوں کی داستانیں ان کے سامنے رکھیں۔ آپ کی نسلوں میں سے کوئی پڑھ کے آگے آئے گا نا، یہ جو آگے آئے ہوئے یہ کسی کی نسلیں ہیں نا، تو بچپن میں بتلائی ہوئی باتیں ہڈیوں کا گودا بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو سرسبز و شاداب رکھے، ہمارے ملک کو سرسبز و شاداب رکھے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے، ہر دکھ سے آپ کو محفوظ رکھے، ہر سکھ اللہ عطا فرمائے۔ جتنے لوگوں نے قربانیاں دیں اللہ ان کی جہود کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔